بہت دیر سے آپ حضرات ایک بہت قیمتی بیان سن رہے ہیں اور چہروں سے بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت زیادہ بور ہو گئے. کم از کم تھوڑی دیر کے لیے مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ بات کو سننے تاکہ سمجھانا آسان ہو جائے. عقیدے کے اوپر ابھی تک آپ نے بہت کچھ سنا، بہت ساری بنیادی باتیں آپ نے سنی کہ بغیر عقیدے کے اعمال قابل قبول نہیں ہوتے. اشتہار میں اوپر فتنوں کے نام لکھ رکھے ہیں، درجن بھر تو ہوں گے کم سے کم. یہ سارے فتنے اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں، یعنی ہمارے وہاں پائے گئے. پہلے ہم یہ سمجھ لیں فتنے کام کیسے کرتے ہیں، کیسے سمجھاتے ہیں. آ کر پھر ہم آپ ہی لوگوں سے کہیں گے آپ نام پڑھتے جائیے گا، ہم طریقہ بتاتے جائیں گے کہ کیسے ان سے آپ کو نمٹنا ہے. ان فتنوں کی ایک چیز تو سیم ہے سارے فتنوں میں لگ بھگ، وہ یہ کہ سب دو چیزوں کا نام ضرور لیتے ہیں، قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث کسی بھی فتنے سے ملیں گے وہ کہے گا کہ ہم قرآن مانتے ہیں، ہم حدیث مانتے ہیں اور ہم قرآن حدیث کی دعوت ہیں. ان میں جتنوں کے نام لکھے ہیں سب یہی کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب وہ قرآن حدیث مانتے ہیں تو اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی ہم بھی تو قرآن حدیث مانتے ہیں، وہ بھی قرآن حدیث مانتے ہیں، تو اختلاف کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ سوال ہونا چاہیے ذہن میں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں تم بھی تو یہ کہہ رہے ہو قرآن حدیث مانتے ہو، تم بھی ایک فتنہ ہوئے. ہمیں پاس کیا جواب ہوتا ہے؟ بس اس فرق کو سمجھ لیں جو سارے فرقوں میں سیم ہے. پھر ہم ایک ایک فرقے پر آ جاتے ہیں کہ کیسے یہ لوگ کام کرتے ہیں، کیسے ان کا جواب دینا. اور بہت آسان ہے جواب دینا، بہت مشکل نہیں ہے. بہت جیسے ہمارے وہاں سمجھا جاتا ہے یہ لوگ بڑے قابل ہوتے ہیں اور چند منٹوں میں پھنسا دیتے ہیں اور ہم بات نہیں کر پائیں گے ان کے سامنے. یہ سب ہوا ہوائی ہے. صرف ایک مجلس کو صحیح سے آپ لوگ سن لیں گے تو انشاءاللہ اتنا ہو جائے گا کہ آپ کے سامنے یہ فتنے آئیں گے تو آپ گھبراؤ گے نہیں، بہت آسانی کے ساتھ کھیل کھیل میں سمجھا لے جاؤ گے انشاءاللہ. بس شرط یہ ہے کہ تھوڑی سی توجہ دے دیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں، کہاں پہ چھوڑی تھی ان بات؟ توجہ دینے کی ضرورت. ایک چیز ہے جو سیم ہے سارے فتنوں میں، وہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث مانتے ہیں. اچھا قرآن و حدیث بولتے تو نہیں ہے نا، وہ تو کتابی شکل میں لکھے ہیں. جس طرح سے چاہو اس طرح سے موڑ دو. اللہ کا نام لو، قرآن کی آیت پڑھو، جو معنی بیان کرنا چاہو بیان کر دو. تو ضرور ہوگا کہ قرآن سے باہر کوئی ہمیں یہ سمجھائے کہ قرآن یہ نہیں یہ کہہ رہا ہے. ضروری ہوا نا، ورنہ قرآن کا نام لے کے تو کچھ بھی سمجھایا جا سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہوا قرآن سے باہر کوئی شخصیت ہو جو ہمیں سمجھائے کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے. وہ شخصیت کون سی ہوگی؟ وہ ایک دو ہوں گی تو پھر اختلاف ہو جائے گا. وہ کہے گا یہ والی ہم نہیں مانتے، یہ والی تم نہیں مانتے، اور ایسا ہے بھی. وہ کہے گا مثلا تم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہو، ہم نہیں مانتے، اور جن کو ہم مانتے ہیں ان کو تم نہیں مانتے. کہہ دے گا ہم امام ابن حزم کو مانتے ہیں، تم نہیں مانتے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث نازل ہوئے لگ بھگ 1500 سال ہو گئے ہیں. دونوں کو آئے ہوئے لگ بھگ 1500 سال ہو گئے. اس 1500 سال کے عرصے میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس پر امت نے عمل کر کے نہ دکھایا ہو. گویا قرآن و حدیث کا 1500 سالہ عملی نمونہ ہمارے پاس موجود ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی قرآن و حدیث میں جو کچھ لکھا ہے اس کا تجربہ 1500 سال میں ہوتے ہوتے ہم تک آیا ہے. اس میں سے کتنے ہیں جنہوں نے حدیث سے نماز سیکھی ہوگی، اور کتنے ہیں کہ کہا جائے جنہوں نے اپنے والد سے نماز سیکھی ہوگی. تو والد پر میرا خیال ہے سب کے ہاتھ اٹھ جائیں گے، حدیث پہ شاید ایک دو ہاتھ اٹھے. یہ سب کا حال ہے کیونکہ ہم سیکھتے ایسا ہی ہیں. اگلا طبقہ جو امت کا ہوتا ہے
وہ ہمیں سکھلا رہا ہوتا ہے، جو پچھلا ہم سے گزرا ہوا ہوتا ہے وہ ہمیں سکھلا رہا ہوتا ہے کہ اصل مقصد اس قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے. یہ 1500 سالہ تاریخ میں لگ بھگ امت نے بتا دیا. ان سارے فرقوں کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ پچھلی امت میں کسی کو نہیں سمجھ میں آیا. یہ ہے سب سے خاص بات، ساروں میں پائی جاتی ہے. سب کا دعویٰ یہ ہے کہ جو بات ہم نے سمجھ لی ہے وہ پچھلے جتنے لوگ گزرے تھے ان میں سے کسی نے نہیں سمجھی. مولانا مودودی صاحب آئے، مولانا مودودی صاحب کہنے لگے قرآن کا 1/4 حصہ تو وہ ہے جو 3 صدیوں کے بعد سمجھا ہی نہیں گیا. یعنی 3 صدیاں گزری تھی، اس کے بعد قرآن کا 1/4 حصہ سمجھ ہی نہیں گیا. غیر مقلدین آئے، انہوں نے کہا صحابہ کے دور میں تو حدیثوں پر عمل ہوتا تھا، اس کے بعد سے جب سے یہ امام آئے تو حدیثوں پر عمل ہونا ہو گیا بند. تو گویا پوری یہ جتنے فتنے ہیں یہ سب امت سے کاٹ رہے ہیں. اور جب امت سے کٹ جاتا ہے، وہ اپنی تاریخ سے کٹ جاتا ہے تو ہوتا کیا، کٹی پتنگ کی طرح ہوتا ہے. جب امت سے کٹ جاتا ہے تو وہ کٹی پتنگ بن جاتا ہے، جس طرف چاہے جائے گا وہ بچے لوٹیں گے پھاڑیں گے. تو امت سے کٹ گیا تو کچھ بھی نہیں بچا ہمارے پاس. ہم یہ کہہ نہیں سکتے اس آیت کا یہ مطلب ہے، یہ نہیں ہے، یہ بتائے گی امت. اور امت کا انکار کر دیا اس نے بڑی شاطر، مطلب بہت عقل لگا کر بہت غور کر کے اس نے ایسا انکار کروایا کہ دیکھو یہ آیت میں یہ لکھا ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اب کسی کے نہ سمجھ میں آئے تو ہم کیا کریں. ہم سیدھی سی بات کہتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن نازل ہوئے 1500 سال ہو گئے ہیں، 1500 سالوں میں یہ بات جو تم اس آیت سے سمجھ رہے ہو کسی اور نے سمجھی نہیں سمجھی. تو جو دین تمہارے پاس آیا تھا وہ پورا دین شک میں پڑ گیا، مشکوک ہو گیا پورا دین، پتہ نہیں صحیح آیا تھا کہ نہیں آیا تھا. یہ ہے سیم بات سب میں. یہ سب کس سے کاٹ رہے ہیں؟ امت کی پوری تاریخ سے کاٹے دے رہے ہیں. اور سب کا دعویٰ یہ ہے کہ جو ہم سمجھیں وہی صحیح ہے. ہم بعض لوگ ہیں وہ صحابہ کو نہیں مانتے، مجھ سے کہتے صحابہ کو مان لو، اختلاف ختم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی صحابہ کو مانیں گے تو وہ کوئی نئی تشریح کریں گے تو صحابہ بیچ میں آ جائیں گے. وہ کہہ دیں گے صحابہ تو یہ کہہ رہے تھے، تو صحابہ کو مان لیں گے تو اختلاف تو ختم ہو جائے گا. ایسے ہی بعض سے ہم کہتے ہیں ائمہ کو مان لو، اختلاف ختم ہو جائے گا. کیوں؟ نئی بات بتائیں گے، آپ ائمہ کا نام لے گے کہ ائمہ نے یہ تشریح کی ہے تو ان کو ماننا پڑے گی. تو انہوں نے کر دیا انکار. براہ راست قرآن حدیث سمجھو. قرآن حدیث کے کافی نہیں ہے. جملے دیکھیے کتنے پیارے پیارے. کیا قرآن حدیث کافی نہیں ہے؟ اس میں سے کتنے ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں کافی نہیں. سبھی مانتے ہیں کافی ہے. اس نے ایک بات منوا لی، ہاں کافی ہے. کیا قرآن حدیث سمجھنا ہر انسان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بالکل ہے، قرآن حدیث سمجھنا ہر انسان کی ذمہ داری. کتنے پیارے پیارے عنوان ہیں. لیکن اگلا سوال وہ نہیں پوچھے گا آپ سے، بس یہی رک جائے گا. اگلا سوال آپ پوچھ لو، کیا قرآن حدیث سمجھانا بھی ہر انسان کی ذمہ داری ہے؟ دونوں میں بہت فرق ہے. ایک ہے قرآن حدیث سمجھنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ایک ہے قرآن حدیث سمجھانا ہر انسان کی ذمہ داری ہے. یہ جھوٹ ہے، وہ صحیح ہے. قرآن حدیث سمجھنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، سمجھانا ہر انسان کی نہیں. دلیل، جب صحابہ میں سب نہیں سمجھا رہے تو آج سب کیسے سمجھانے لگیں گے؟ پورا فرقہ قرآن حدیث کیسے سمجھا لیں گے؟ جب صحابہ کی جماعت میں سب نہیں سمجھا رہے ہیں تو یہ پورا فرقہ قرآن حدیث کیسے سمجھا رہا ہے؟ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو جھول کر رہا، کہیں تو پانی مر رہا. وہ پانی کہاں مر رہا؟ الگ الگ طریقوں سے پانی کو مارا جاتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اشتہار پر. سب سے پہلا نام کس کا لکھا؟ شکیلیت. شکیلیت کے کام کرنے کا طرز کیسا ہے؟ شکیلی آیا آپ کے پاس تو شکیلی ہوتے کیسے پہلے یہ سمجھیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ جو فتنے ہوتے ہوں گے یہ انسان نہیں ہوتے ہوں گے، یہ کچھ الگ ٹائپ کے ہوتے ہوں گے، دیکھنے میں کچھ الگ لگتے ہوں گے. بھائی تمہاری طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایسے داڑھی ٹوپی ہوتی ہے، بعض رومال بھی اوڑے رہتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں ویسے وہ بھی ہوتے ہیں. اور بازے بڑے نورانی چہرے کے ہوتے ہیں. آپ کو لگے کہ فرشتوں کے قافلے میں کوئی چھوٹ گیا تھا، یہی صاحب بچے تھے، بس اب کی بات جب فرشتہ آئے گا تو انہی کو لے کے جائے گا. تو بازے ایسے بھی ہوتے ہیں بڑے خوبصورت ایسے ہوتے ہیں کہ اچھے خاصے انسان دھوکے میں پڑ جائیں. تو شکیلیت کا جو شکیلی ہوتے ہیں وہ آپ پہچان نہیں سکتے، وہ لگے کہ ہماری برادری کے لوگ ہیں. چہرہ وضو کرا ہوا چہرہ، رومال اوڑے، پگڑی بھی باندھ لیتے ہیں، بس ٹوپی بھی لگائے رہتے ہیں، پہچان ہی نہیں سکتے. اس نے آ کر کہا کیا آپ سے؟ آپ کو لگے گا وہ آ کے شکیلیت کی دعوت دے گا. یہی غلطی ہے ہماری، وہ شکیلیت کی دعوت دے گا نہیں. وہ آ کے کہے گا کیا؟ زمانہ بہت خراب ہو گیا. تو اس کو منوانا ہے شکیل بن حنیف کو حضرت عیسیٰ، تو ڈائریکٹ کہہ دے گا تو آپ ہچک جاؤ گے.
تو پہلے تو آپ کا اعتماد جیتنا ہے نا اس کو. وہ کہے گا زمانہ ہو گیا بہت خراب. ارے باتیں سمجھ میں آ رہی مشکل لگ رہی. جی زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے. کیا کیا خرابی ہو گئی ہے؟ گانے بجانے عام ہو گئے. کوئی انکار کر پائے گا اس بات کا؟ واقعی عام ہو گئے. شراب عام ہو گئی ہے. نہیں عام ہوئی؟ شراب عام. زناکاری عام ہے. عام جتنی چیزیں گناہ کی ہیں وہ سب گنوا دے گا اور ساتھ ساتھ حدیث بھی پڑھتا جائے گا اور نمبر کے ساتھ پڑھے گا. آپ کہو گے ہمارے امام صاحب جمعے میں بیان کرتے ہیں وہ تو حدیث کا نمبر بتاتے نہیں. یہ نمبر کے ساتھ بتا رہا اور ساتھ ساتھ جوڑتا بھی جا رہا اور ہر کڑی کو دکھا بھی رہا. جوتے کے تسمے سے لوگ باتیں کریں گے. ایک حدیث میں آتا ہے. ابھی کچھ نئی سی حدیث آئی نا تو فوراً دیکھو ابھی ہم ہی نے پڑھی ہے. کتنے لوگ ایک دم متوجہ ہو گئے. جوتے کے تسمے سے باتیں کریں. ایک نئی بات آئی ہمارے سامنے. وہ کہ دیکھو لیڈ کے ذریعے سے جو باتیں ہو رہی ہیں یہ وہی ہے جس کی طرف رسول اللہ نے اشارہ کیا تھا. ایک سیدھا سادہ آدمی حضور کا نام سن کر حدیث سن کر اس کو بتا دیا کہ لیڈ کے ذریعے سے دیکھو گانے سنے جاتے ہیں. تو کیا اس پر سوال کرے گا؟ کچھ نہیں کہے گا. ایک مجلس تو اسی طرح کی ہوگی ان کی. ویسے ہم اپنی بات دہراتے ہیں ہماری طرح کے ہوتے ہیں. ایسے ہی باتیں کرتے ہیں. حدیث کو نمبر کے ساتھ بتاتے ہیں. بلا جگہ لکھی ہے جوڑتے بھی جاتے ہیں. یہ دیکھو زمانے میں گمراہ یہ حدیث میں آیا تھا. دیکھو یہ زمانے میں ہو رہا ہے. یہ حدیث میں آیا تھا. یہ زمانے پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ یہ تھوڑا مان رہا ہے. اب دوسرا کام یہ خرابی کیوں آئی؟ سوال پوچھیں گے آپ سے. آپ کہو گے جو بھی ذہن میں آپ کے چل رہا ہو. مثلاً یہ خرابی ویسٹ کی وجہ سے آ گئی. مغرب میں بہت لبرلزم پھیلا اس کی وجہ سے. آزاد خیالی پھیلی اس کی وجہ سے آ گئی. مدرسے کے طلبا ہوں گے تو کہہ دیں گے یونیورسٹی سے آ گئی. الگ الگ جگہوں سے اس خرابی کو جوڑتے جائیں گے. یہ فلاں جگہ سے آئی فلاں جگہ. وہ کہیں گے نا تم نے سمجھے کہ یہ خرابی کہاں سے آئی؟ یہ ساری خرابی آئی علماء کی وجہ سے. ہلکا سا بھچکو گے. اگر اس بات پر ہلکا سا بھچک کے اسے چھوڑ دیا تو بچنے کے امکانات ہیں. اور اس بات پر بھچک کے چھوڑا نہیں اور قبول کر لی تو 80% امکان اس کا ہو گیا ہے کہ اگلی دعوت اس کی قبول کر لی جائے گی کہ تم نے یہ مان لیا کہ علماء کی وجہ سے گمراہی پھیلی. جیسے بات لوگ کہتے ہیں اسکول کی تعلیم کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ علماء نے نہیں کروائی. اسکول کی تعلیم سے علماء نے کیا لینا دینا؟ تو منع کر رہے تھے اسکول کی تعلیم نہیں لو. لیکن ہر چیز میں بعض دنوں میں تھوڑے دنوں میں گزرنے کے بعد لوگ یہ کہیں گے قرآن نازل عربی میں اس لیے ہوا کہ علماء نے سازش کی تھی. جس حساب سے آگے بڑھ رہے ہیں نہیں صحیح لگ پا رہا. جس حساب سے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں تھوڑے دنوں بعد کہیں گے قرآن عربی میں اس لیے نازل ہوا کہ علماء کی سازش تھی. ہر چیز کو علماء کی سازش سے جوڑ دیتے ہیں. علماء نے کرا علماء نے کرا علماء نے کرا. ہمارے ساتھی کہ تو واقعی بات ہے یار. اور پھر کہتے دیکھو اللہ کے رسول نے کہا تھا میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی. واقعی کہا ہے حضور سے. ان کے علماء بھی گمراہ ہو گئے تھے, ہمارے بھی ہو گئے, اسی لیے ساری خرابیاں آئیں. یہ دوسری میٹنگ ہے. تیسری میٹنگ میں وہ آپ کو بتائے گا دجال. بتائے گا کتنے پیارے انداز سے. یہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے کے بارے میں بہت عام ہوگا. دجال بنیادی طور پہ کیا کیا کرے گا؟ ایک ہاتھ میں جنت لیے ہوگا, ایک ہاتھ میں جہنم لیے ہوگا. آج دیکھو دنیا میں جو لوگ گناہگاری والی زندگی گزار رہے ہیں وہ زیادہ خوش ہیں. جو لوگ نیکوکاری والی زندگی گزار رہے ہیں وہ غمگین ہیں. وہ دجال کا نظام ایسے ہی تھا. جو لوگ ایمان والے ہوں گے گویا وہ اس کی آگ میں ہیں, جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں وہ اس کی جنت میں. دیکھو خوشیوں بھری زندگی گزارا. اور پھر دجال کیا کرے گا؟ دجال پوری دنیا میں سفر کرے گا. دیکھو پوری دنیا میں پھیل گیا. بعض روایات میں ہے کہ دجال کے بال گھنگریالے ہوں گے. کوئی جو فلاں آدمی ہے بہت بڑا ایجنٹ ہے اور اس کے بال دیکھو گھنگریالے ہیں. سب بتاتے جائیں گے. اور ظاہر ہے جب اس کو مان لیا, وہ حدیث نمبر پڑھ کے بتا رہا, آپ کیوں انکار کر دو گے؟ ایک عام بندے کو سامنے رکھو, وہ تو کہے گا ٹھیک ہی کہہ رہا. ایسے ہی کرتے کرتے دجال پر چلے گا. دجال پر ان کے وہاں 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے. کم از کم 1.5 گھنٹہ تو وہ دجال پر اچھے سے بول لیتے ہیں. دجال میں یہ ہے, کوالٹی ہے, دیکھو زمانے میں یہ ہو رہا ہے, یہ کوالٹی ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ کوالٹی ہے, یہ ہو رہا ہے, ہم چھوڑ رہے ہیں قصداً کیونکہ اور بھی فتنے. پھر وہ آ جاتے ہیں سب سے لاسٹ میں حضرت عیسیٰ پر. اس پہ سب سے مختصر گفتگو کریں گے. سب سے مختصر گفتگو ان کی حضرت عیسیٰ پر ہوتی ہے, کیونکہ
اس پر بات کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. یہ جو اب تک گفتگو کی ہے یہ خالی ہمارا اعتماد جیتا ہے, انگلش میں ٹرسٹ کہتے ہیں, ہمارا اعتماد جیت لیا انہوں نے, ہمیں مطمئن کر دیا ہے حدیثیں سنا سنا کر. اب وہ جو کہے گا وہ مانی جائے گی. اس نے 3-4 مجلسوں میں اپنے آپ کو منوا لیا ہے, تو جب اپنے آپ کو منوانے کی پوزیشن میں آ گیا تو اب وہ حضرت عیسیٰ منوائے گا شکیل بن حنیف کو. اب شکیل بن حنیف کو حضرت عیسیٰ منوا, بعض لوگ اس سے ایسے ٹکرا جاتے ہیں جن کو معلوم ہوتا ہے, وہ کہتے شکیل بن حنیف کیا ہے, میں نے وہی مہدی ہے وہی عیسیٰ ہے. تو بعض لوگوں کو پتہ رہتا ہے حضرت عیسیٰ حضرت مہدی تو الگ الگ ہوں گے, ایک کیسے ہو گئے؟ تو دو الگ الگ شخصیتیں ہیں, حضرت عیسیٰ الگ ہیں حضرت مہدی الگ ہیں, یہ ایک کیسے ہو گئے؟ کیونکہ حضور نے کہا تھا حضرت عیسیٰ کے علاوہ کوئی مہدی نہیں ہے. ایک ہو گئے, اب ایک کرا دیا, اب اس کو گفتگو نہیں کرے گا وہ, آپ کرنا بھی چاہو تو نہیں کرے گا, بھانپ لے گا تو چھوڑ دے گا. وہ اسی وقت تک گفتگو کرتا ہے جب تک آپ کے اندر اس کو کوئی رمق نہ دکھ رہی ہو کہ آپ اس سے بھیڑ رہے ہیں. صرف وہ جب آپ قبول 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 کرتے رہیں گے تبھی تک وہ گفتگو کرے گا. اس کے بعد جیسا ہی آپ اس سے کراس کوشچن پوچھنے لگیں گے بھاگ جائے گا, وہ سوچے گا اس کے اوپر وقت بیکار کر کے کیا فائدہ, دوسرے کو پکڑو, اتنی دیر میں دوسرے کو سمجھا لیں. آپ نے کہا کہ حضرت مہدی کا نام تو حضور نے فرمایا میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا, حضرت مہدی کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا, اور ان کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا, اور اس کا نام تو شکیل ہے, ابا کا نام حنیف ہے, تو یہ مہدی کیسے ہو گیا؟ تو سمجھے ہی نہیں حدیث. ہم بتا رہے ہیں حدیث کا مطلب کیا ہے. کیا مطلب ہے حدیث کا؟ کہ دیکھو حضور کے والد سے مراد حضرت ابراہیم ہے, ابراہیم کا ایک لقب حنیف ہے, ابراہیم کا ایک لقب کیا ہے؟ حنیف. اور حضور کا نام کیا ہے؟ حضور کا نام کیا ہے؟ کیا نام بھائی حضور کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد نام ہے, تو میرا نام پورا یہ ہے محمد شکیل بن حنیف. حدیث میں ہم فٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ حضور نے جو بتایا تھا وہ میرے اوپر پورا ہو گیا. حضور نے کہا تھا کہ وہ تو مدینے میں ہوں گے, تو پھر نہیں سمجھے حدیث. مدینے کا مطلب تھا شہر, ہم شہر میں ہیں. واقعی آپ علماء سے پوچھ لو مدینے کا مطلب شہر ہوتا ہے, مدینے کا مطلب شہر, اور ہم شہر میں ہیں. آپ نے پلٹ کے اس سے کہا کہ وہ تو کہتے تھے حضرت عیسیٰ تو مینار پر نازل ہو گئے. کہ لکشمی نگر کی جس مسجد میں ہم تھے وہ وہاں مینار ہے بہت بڑی سی. وہ سب کچھ آپ پڑھتے جاؤ وہ سمجھاتا جا رہا ہے, آپ پڑھتے جا رہے ہیں وہ سمجھاتا جا رہا ہے. اب آپ نے غور کیا اس نے کیا کیا؟ اس نے حدیث کا وہ معنی بتایا جو امت میں کسی نے نہیں سمجھا. ہم نے پہلے بتایا تمام فطروں میں یہ بات ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا وہ معنی بتائیں گے جو اب تک کسی نے نہیں سمجھا ہو, وہی اس نے کیا ہمارے سامنے. ہم لوگ سوچتے ہیں بہت پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہے, پڑھنے لکھنے کی تھوڑی ضرورت ہے, عقل مند ہونے کی ضرورت ہے. بعض لوگ ہوتے نہیں کلاکار قسم کے, ہر جگہ سوچتے ہیں میری شیخی بازی رہے, اپنی شیخی جھاڑتے رہیں, بس ایسے ٹیڑھے بکولے سوال کرتے ہیں. باطل فتنے ایسے ہی ہوتے ہیں, ٹیڑھے بکولے سوال. آپ لوگ بہت دیر سے بور ہو گئے اس لیے ہم تھوڑا آسان کر کے بات کر رہے ہیں. ایک واقعہ سنایا آپ کو. ایک صاحب تھے, ان کو یہی رہتا تھا کہ ہم ایسا سوال بچوں سے پوچھ لیں جس کا بچے جواب ہی نہ دے پائیں. کہنے کہ بتاؤ ہم فلائٹ سے اتنے کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے فلائٹ اڑی اور وہ دلی گئی, بتاؤ اس کے مطابق میری عمر کتنی ہے؟ اب فلائٹ سے ان کی عمر کوئی تعلق ہی نہیں, کون جواب دے پائے گا؟ تو باطل کے ایسے ہی سوال ہوتے ہیں, الٹ پلٹ بالکل سوال. فلائٹ اتنی تیزی سے اڑی, اس کے مطابق بتاؤ میری عمر کتنی ہے؟ تو ایک بچہ بیٹھا تھا, کہنے لگا آپ کی عمر 44 سال ہے. 44 سال. کہنے تمہیں کیسے پتا؟ کہنے میرے گھر میں ایک بھائی ہے, اس کی عمر 22 ہے, وہ آدھا پاگل ہے, اس کے مطابق آپ کی 44 ہی بنتی ہے کہ آپ پورے پاگل ہیں. تو باطل فتنوں کا جواب بہت علمی نہیں ہوتا, اسی طرح کا ہوتا ہے. اگر مدینے سے شہر مراد ہے تو شہر میں تو ہم بھی ہیں, پھر ہم کیوں نہیں ہوئے؟ سوال یہ ہے, ہم اس کو علمی جواب دیں گے. وہ حدیث کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے, ہم سوچیں کہ ہم اس کے لیے پڑھنا پڑے گا, بے وقوفی ہے پڑھنا, کم از کم اس فتنے کے مقابلہ کرنے کے لیے.
وہ کہے گا مدینے سے مراد شہر ہے، ہم شہر میں آئے ہم اس کے لیے کتابیں دیکھیں گے، ہم کہیں ہم خود شہر میں رہتے ہیں، ہم کیوں نہیں ہوئے پھر تو ہمیں بھی ہونا چاہیے. ہماری مسجد میں تو مینار ہے، اس مسجد میں مینار ہے کہ نہیں؟ ہماری مسجد میں تو مینار ہے، جتنی مسجدیں ہو جائیں سب کے وہاں حضرت عیسیٰ ہو جائیں گے. اور حضرت عیسیٰ کیوں آئیں گے؟ حضرت مہدی کیوں آئیں گے؟ حضرت مہدی تو ظلم کا خاتمہ کرنے آئیں گے، اور ظلم تو بڑا کہاں ختم ہوا؟ نہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا، کسی کو نظر نہیں آ رہا، ہمیں کیوں نہیں نظر، کسی کو نظر نہیں آ رہا. آپ اتنی اب اس میں سے کوئی بات ایسی ہے جو بہت گہری لگ رہی ہو آپ لوگوں، اس کے لیے بہت پڑھنا پڑے گا. ارے جو بات وہ کہہ رہا ہے اس کا جواب دو. اگر یہی مطلب ہے محمد شکیل بن حنیف اگر ایسا ہی نام ثابت ہونا ہے تو ایسے تو دنیا کا ہر بندہ ثابت کر لے گا. حضور کی نسل میں کتنے نام ہیں؟ گنتے چلے جاؤ، کوئی نہ کوئی نام تو ہمارے ابا پہ فٹ ہو رہا ہوگا، وہ ہم اپنے ابا فٹ کر لیں گے. محمد ہر نام کے آگے لگا رہتا ہے تو پھر تو ہم بھی بن جائیں گے. تو یہ دراصل کر کیا رہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی اہمیت اور جو حضور نے جن احادیث کو پہچان کا ذریعہ بتایا تھا ان احادیث کے ساتھ کھلواڑ کر رہا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے رسول اللہ نے جو پہچان کا طریقہ بتایا وہ اتنا ادھورا ہے کہ اس پر ہزاروں لوگ فٹ ہو سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہچان کا طریقہ بتایا ہوگا وہ کم از کم اتنا ادھورا تو نہیں ہوگا کہ اس پر کروڑوں لوگوں کو فٹ کیا جا سکے. وہ تو ایسا ہی ہوگا جس پر جانچا جا سکے. 7-8 باتیں ہیں حدیث کی، اس لیے نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ رابطہ رکھیں اس کے بعد بتا دیں. 7-8 باتیں ہیں حدیث کی جن کو سیکھ لینے سے انشاءاللہ تعالی ساری باتیں آسان ہو جائیں گی. تو کون کون سیکھے گا بیان کے بعد؟ اب جس کے دل میں آ رہا وہی سیکھے، کسی کو کچھ کہا نہیں جائے گا زور زبردستی. ماشاء اللہ. تو یہ ہو گیا شکیل. دوسرے فتنے کا نام کیا ہے؟ گوہر شاہ. یہ کیسا فتنہ ہے؟ ابھی سے پہلے کبھی نام سنا تھا آپ لوگوں نے؟ نہیں سنا تھا. یہ ایک فتنہ تھا پڑوس ملک کا، اس کا بانی تھا ریاض احمد. اچھا یہ کرتا کیا ہے؟ اس کا بھی کام کا انداز کچھ دینی ہوگا، دنیا کے لائن سے آئے گا تو لوگ بھگا دیں گے. تو یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ ایسے کام کرتا ہے. دیکھو پوری دنیا میں اس وقت شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جو پریشان نہ ہو. آپ کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھو، اس سے پریشانی پوچھو تو اس کے پاس کم از کم تھوک کے بھاؤ میں پریشانی کی لسٹ ہوگی، وہ آپ کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ سبھی پریشان ہے لگ بھگ. کوئی کسی درجے میں، کوئی کسی درجے میں. ارے کوئی نہیں پریشان ہے تو اسی پریشان ہے، میں کتابیں نہیں یاد ہو رہی ہے. بہرحال پریشان ہر آدمی، پوری دنیا میں سب پریشان ہے. یہ فتنہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ فتنہ آ کر کہتا ہے ساری پریشانیوں کا حل اللہ کی یاد میں. بتاؤ اس کی بات غلط ہے یا صحیح؟ صحیح بات ہے یار، واقعی اللہ کی یاد میں. اگر وہ غلط کہہ دے گا تو تم اس کی پہلی بات سنو گے کیوں؟ پہلے ہی بتا دو. تو پہلی بات تو اسے صحیح کہنی پڑے گی نا. ساری پریشانیوں کا حل اللہ کی یاد. اچھا دنیا میں غور کر لو، اللہ کے ذکر سے کتنی دوری ہو گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا محفوظ، اللہ جزائے خیر دے حضرت تھانوی کو، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. حضرت فرمایا کرتے تھے ہندوؤں کو ذکر نہ بتانا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب وہ ذکر کریں گے تو ان کو سکون محسوس ہوگا، تو ان کو یہ لگے گا کہ میرا دھرم بھی ٹھیک ہے. دیکھو غلط رہتے ہوئے بھی سکون محسوس ہو سکتا ہے، کیونکہ باطل بہت ہے، پریشانیاں بہت ہیں. اللہ کی یاد میں سکون تو ہے ہی ہے. قرآن میں نہیں اللہ ذکر اللہ تطمئن، اللہ کی ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو اب ذکر بتا دو گے تم اسے تو وہ باطل پر ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے گا کہ ہاں ٹھیک ٹھاک ہے. تو اس کو نہ بتانا، اس کو پہلے سیدھا راستہ بتانا. ان کا کام یہی ہے. یہ آپ کو ذکر کرائیں گے، مراقبے کروائیں گے، اور اسی گاڑی اصطلاحیں بولیں گے. آپ سوچو اس سے بڑا قابل تو کوئی ہے ہی نہیں. تمہارے لطائف جاری ہو جائیں گے. تمہیں روحانیت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تنہائی میں بیٹھا کرو، اللہ کا نام لے کے، اللہ کا نام لکھ لو کاپی میں اور اس کو غور سے دیکھا کرو. پھر تم جب آنکھیں بند کرو گے تو تمہارے سامنے اللہ اللہ دکھائی دے گا. بالکل نیچرل بات ہے. تم پنکھے کو دیکھو بہت دیر تک اور آنکھ بند کر لو، کسی دوسری جگہ دیکھو تو پنکھا ہی دکھائی دے گا نا. بالکل نیچرل فارم. اس نے وہی استعمال کیا. چونکہ اللہ کے ذکر سے دوری ہو گئی تھی اور لوگوں کو دکھائی دیا جب انہوں نے آنکھیں بند کی، اللہ اللہ چلتا ہوا. یعنی جو سچ بول رہا تھا تبھی تو دکھائی دیا. اگر جھوٹ بول رہا ہوتا تو ہمیں کیسے دکھائی دیتا؟ ہمیں تو دکھائی نہ دیتا. ایک عام ان پڑھ آدمی کے لیے اتنا کافی ہے. رونا ہم لوگ عام آدمی کس کو بڑی چیز سمجھتا ہے؟ ایک مولانا صاحب بہت علمی تقریر کر رہے ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں، اور ایک صاحب ہیں جن کے بیان میں پورا مجمع رو رہا ہے. عام آدمی سے پوچھ لو، عام آدمی کہے کہ یہ والے زیادہ بزرگ ہیں، کیونکہ وہ کیفیت کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے.
ایموشن دکھتے ہیں نا, علم تو دکھتا تو ہے نہیں کتنے گہرے ہو کتنے نہیں, ایموشن دکھ جاتے ہیں سامنے نظر آ جاتے ہیں, تو ایموشن کو بڑی چیز سمجھتا ہے آدمی. اس نے دیکھا کہ جب ہم نے ذکر کیا تو ہمیں سکون محسوس ہوا, اور ذکر بتایا تھا ان صاحب والوں نے کہ ہم پر ہوں گے. پھر انہوں نے کہا کہ اب جب تمہیں اتنا محسوس ہو گیا تھوڑا سا اور آگے بڑھو. جب وہ جس سے نفع ہوتا ہے وہ اس کا کہاں مانتا ہے. انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے, نہیں ہمارے وہاں کہاوت کہی جاتی ہے عربی میں, انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. اس کو اس سے نفع ہو گیا, تھوڑا سکون مل گیا, پھر اس کا ہو جاتا ہے. پھر یہ زیادہ کھود گرید نہیں کرتا کس چیز کو سمجھائیں کس چیز کو نہ سمجھائیں. تو یہ ان کے کام کرنے کا طریقہ تو یہ. سمجھ میں آئی کچھ بات؟ ارے تھوڑی کس کو سمجھ میں آئی؟ جن کو آئی وہی ہاتھ اٹھائے, جن کو نہیں آئی وہ نہ اٹھائے. ماشاء اللہ. دیکھو عجیب مسئلہ ہے, سیدھے ہاتھ والوں کو زیادہ آنی چاہیے, الٹے ہاتھ والوں کو زیادہ آ گئی. اس کے آگے کون سا فتنہ ہے؟ یہ صاحب بڑے عجیب و غریب ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں کہ آپ کینسر کے بھی مریض ہو تو ہم قرآن سے علاج کر دیں گے, ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے, ہم سارے علاج قرآن سے کر رہے ہیں. اب کسی سے کہو قرآن سے علاج کر رہے ہیں تو بھائی آستھا کا سوال ہے, وہ جو تھوڑا دیکھیں گے کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. قرآن سے علاج کر رہا ہے بس ٹھیک ہے, قرآن سے علاج ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی چیز قرآن سے علاج کر رہے ہیں, کیا مطلب؟ پیسے بچ ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے سے. اور ہمارے وہاں اکثر بیماریاں ایسے ہی ہوتی جو 3 دن کے بعد ٹھیک ہونے والی ہوتی. اب کسی کے نزلہ ہے, مثال کے طور پر سردی کی وجہ سے آیا تو گرمی میں تو نزلہ دور ہو جائے گا, ان کے ہتھے چڑھ گئے. انہی نے کہا ہم نے قرآن سے علاج کیا تھا, دور ہوا. اب مان لو, اب ان کے دعوے کیا کیا ہیں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے بعد میری اطاعت ضروری ہے. یہ صاحب جو ہیں یہ کہتے ہیں, فیاض نام کے, یہ کہتے ہیں اللہ کے بعد میری اطاعت ضروری ہے, میری اطاعت کرنا بہت ضروری چیز ہے. اور پھر کہتے ہیں دعا مانگنا جو ہے, بعض نبیوں نے غلط دعائیں مانگی, اور دعا مانگنا ضد پکڑنے کو کہتے ہیں. بڑے عجیب و غریب خیالات ہیں ان کے, اور یہ توہین بھی کر دیتے ہیں جوش جوش میں نبیوں کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے جو یہ دعا کری ہے بالکل غلط کر دی. ایک دعا کے متعلق لکھا ہے یہ والی دعا جو انہوں نے مانگی وہ بالکل غلط دعا مانگی, ایسا نہیں مانگنا چاہیے. اچھا یہ ہوتے کون ہیں حضرت ابراہیم کو مشورہ دینے والے کہ انہیں یہ مانگنا چاہیے کہ یہ نہیں مانگنا چاہیے؟ ان کے کام کا طریقہ سمجھ میں آیا؟ علاج کریں گے قرآن سے, آؤ ہم علاج کرتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو جانا, میری مان لینا, اور میری ماننا فرض ہے. میری ماننا فرض ہے بہت ہلکے سے کہا ہے, علاج پر زور زیادہ دیا ہے, لیکن منوانا میری ماننا فرض ہے والی بات ہے. اب اتنی دیر سے صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں باطل کام کیسے کر رہا ہے, کیسے رہا ہے میدان. وہ کبھی بھی اپنا بدنان سامنے نہیں لا رہا, وہ ان چیزوں کو سامنے لا رہا ہے جو تم میں اور اس میں مسلم ہے. کون کہتا ہے کہ قرآن کے ذریعے شفا نہیں ملتی؟ حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ شفا, ہمارا یقین ہے. تو کام وہ کر رہا ہے جس میں اس کو پورا موقع ملے کام کرنے کا, اور باتیں وہ منوا رہا ہے جو قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہے. ان کی ماننا کیوں فرض ہو گئی؟ فرض تو رسول اللہ نبیوں کی ماننا ہوتی ہے, تو گویا آپ نبوت کے درجے پہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں. اسی لیے بعض علماء نے ان کی تکفیر کی ہے کہ ایک آتے رہی جماعت کی, اور شاہی والی جماعت سے متعلق تھے, اور اس سے پہلے سب سے پہلے کون تھے؟ شکیلیت. یہ تینوں فتنے اسلام سے باہر نکلے. چوتھا فتنہ کون سا ہے؟ غامدیت. اس کے متعلق تھوڑا سمجھ لو, یہ یہاں زیادہ نہیں ہوں گے, یہ تھوڑا سا یونیورسٹی اور اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں یہ رہتے ہیں, جن کے متعلق ہلکا بولنا سمجھ لو. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ قرآن کے علاوہ کہیں سے اپنا حکم بتا سکے. ان کی باتیں تھوڑی سی علمی ٹائپ والی ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو اللہ نے یہ حیثیت ہی نہیں دی ہے کہ رسول اللہ اپنی رائے سے دین کا کوئی حکم جاری کر سکے. یہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ آور ہوتے ہیں, لیکن یہ ڈائریکٹ نہیں آتے. ہم نے خلاصہ اس لیے بتا دیا کہ ان کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ یہاں والوں سے زیادہ متعلق نہیں ہے. یہ مختصر سا ان کا تعارف ایسے ہی سمجھ لو. ان کا کام کیا ہے؟ رسول اللہ کی ذات سے متعلق یہ کہنا کہ رسول اللہ کو اللہ نے یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ دین میں کوئی نیا حکم جاری کر سکیں. آگے والے فتنے کا نام کیا ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا. انجینئر محمد علی مرزا. یہ چھائے ہوئے بھائی صاحب,
یہ فتنہ ایسا ہے جو موبائل کے ذریعے سے گھر گھر پہنچ گیا. اس کو تھوڑا سا سمجھیے. درخواست بھی کری ہے آپ کے بڑوں نے اس کے متعلق کچھ کہہ دیں. یہ اس کی بنیادی گمراہی کیا ہے پہلے یہ سمجھ، تھوڑا سا رک کے اس پر سمجھیے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہر بندے کو قرآن و حدیث میں غور کرنا چاہیے. ایک جملہ یاد رکھنا، یہ کیا کہتا ہے؟ ہر بندے کو قرآن و حدیث میں غور کرنا چاہیے اور غور کر کے خود دین تلاش کرنا چاہیے کہ دین کیا ہے. ایک دعویٰ. دوسرا دعویٰ اس کا کیا ہے؟ پہلا دعویٰ یاد رہے گا؟ کس کو یاد رہے گا؟ تم لوگ بڑی بھاری طور پہ بیٹھے ہو، جسے لگا بہت خطرناک قسم کی باتیں ہو رہی. تھوڑا سا ایسے سنو گے جیسے بالکل معمولی درجے کی باتیں ہو رہی ہیں. اتنی سی بات یاد نہیں رکھ پاؤ گے کہ وہ یہ کیا کہتا ہے. وہ یہ بتا دو یار، وہ یہ کیا کہتا ہے، کیا بتایا ہم. ہاں، سب لوگوں کو قرآن حدیث میں غور کرنا چاہیے اور غور کر کے خود دیکھنا چاہیے کہ صحیح دین کیا ہے. کتنی پیاری بات ہے. دوسرا دعویٰ یہ کہتے ہیں دنیا میں اس وقت جتنے فرقے ہیں کوئی ایک حق پر نہیں ہے، ساروں میں کچھ کچھ حق ہے اور کچھ کچھ باطل ہے. یہ اس کا دوسرا دعویٰ ہے. کچھ کچھ حق ہے اور کچھ کچھ باطل ہے. تو ہر فرقے سے جو حق ہے وہ نکالو. ہر فرقے سے جو حق ہے اس کو نکالو، جو غلط ہے اس کو چھوڑو. یہ اس کا دوسرا دعویٰ. تیسرا دعویٰ ہے جو یہ دعوت چلاتا ہے. یہ کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی تھی اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ باطل تھے. یہ جملہ یاد رکھنا، وہ باطل کہتا ہے. حضرت معاویہ نعوذ باللہ من ذالک باطل تھے. یہ تین دعوے ہیں اس کے. اب ان تینوں دعووں کو مختصر طور پر سمجھ لو. سب سے پہلے اس کا وہ دعویٰ سمجھتے ہیں ہر بندے کو قرآن حدیث پر غور کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے جب غلبہ ہو گیا اسلام کا تو حضور نے بعض لوگوں کو بعض جگہ گورنر بنا کر بھیجا. ان میں ایک گورنر تھے حضرت معاذ بن جبل. حضور نے انہیں یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور پوچھا معاذ فیصلے کیسے کرو گے، وہاں کوئی مسئلہ آئے گا. تو حضرت معاذ نے کہا کہ ہم کتاب اللہ سے فیصلہ کریں گے. تو اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو کہا ہم اللہ کے رسول کی سنت میں غور کریں گے. اگر اللہ کے رسول کی سنت میں نہ ملے تو پھر کیا کروں؟ حضرت معاذ کہنے لگے ہم اپنی رائے سے اجتہاد کریں گے. تھوڑا سا گاڑا لفظ ہو گیا، ایسا سمجھ لو. ہم حضرت معاذ کہنے لگے ہم قرآن حدیث میں غور کر کے کوئی مسئلہ نکال کر دیں گے. اگر وہ ظاہر میں نہیں لکھا ہوگا تو پوشیدہ طور پر چھپا ہوگا تو اس کو نکال کر امت کو دیں گے. اتنی بات تو سمجھ آ گئی نا، نکال کے دیں گے. یمن والوں کی زبان کیا تھی؟ عربی. حضرت معاذ کی زبان کیا تھی؟ عربی. اللہ کے رسول کو چاہیے یہ تھا کہتے معاذ کوئی مسئلہ آئے تو قرآن حدیث پڑھ دینا. اور تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم قرآن حدیث کے بعد نسخے بھیجے دے رہے. تمہارا کوئی کام نہیں. جو کہہ رہا ہے کہ خالی قرآن حدیث میں غور کر کے صحیح دین کو تلاش کر لو، اس کو تو یہ مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہیے کہ حضور حضرت معاذ کو بھیج رہے ہیں کہ قرآن حدیث کو تم سمجھاؤ گے. پتہ چلا قرآن حدیث کو کوئی شخصیت سمجھائے گی، خود ہر بندہ غور نہیں کر سکتا. اگر ہر بندہ غور کر سکتا تو صحابہ کے دور میں یہ کیپیبلٹی، یہ اہلیت زیادہ ہے صحابہ کے دور میں کہ ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ غور کریں بنسبت آج کے دور کے. جب صحابہ کے دور میں سارے یمن والوں کو اس کا اختیار نہیں دیا جا رہا ہے، اس کی اتھارٹی نہیں دی جا رہی ہے کہ سب بندے قرآن حدیث میں غور کر لیں، تو آج آپ کون ہوتے ہیں امت کو مشورہ دینے والے ہر ایک کو کہ آپ ہر بندہ قرآن حدیث میں غور کرے؟ یہ دعویٰ سمجھ میں آیا؟ اس کا دوسرا دعویٰ کیا تھا اس کا؟ ہم ہی بتا رہے ہیں، تم لوگ کیا بتا؟ مائک تم لوگ کی توجہ کے مطابق کام کر رہا ہے، وہ ہمارے جا رہے ہیں. ہاں، دوسرا دعویٰ کیا تھا؟ کاپی واپی لے کے بیٹھنا چاہیے تھا. جو باطل ہے اس کو چھوڑ دینا. ہاں، ہر فرقے میں غور کرو، جو حق ہے اس کو لے لو، جو باطل ہے اس کو. اب اس کو حدیث سے، پہلی والی بات کو حدیث سے غور کیا، وہ ترمذی شریف کی روایت تھی. اب اس والی بات کو حدیث سے غور کرو. حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت
ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. یہ کس نے کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی جماعت حق پر، بلکہ ہر جماعت میں کچھ کچھ حق ہے. اور حضور نے کیا کہا تھا؟ میری امت میں ایک جماعت حق پر قائم رہے گی. بعض روایتوں میں یہاں تک قیامت آ جائے، بعض روایتوں میں یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ دجال کے قتل کر دیں، لیکن ایک جماعت حق پر قائم رہے گی. ہم کہہ رہے ہیں حضور نے کہا تھا تو ہوگی، تو ہم نہیں ہیں، تم بتا دو کون سی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم ہیں، تم نے جو دعویٰ کیا وہ تو غلط ہو گیا نا. تم نے کہا کوئی جماعت حق پر نہیں ہے، اور حضور کہہ رہے ہیں ایک رہے گی مستقل، تو تمہارا دعویٰ تو باطل ہو گیا. تیسری بات، تیسری کیا تھی؟ تیسری بتاؤ بھائی جلدی، بالکل توجہ نہیں ہے یار. تیسری تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ باطل کہتا ہے اس باللہ. اب سمجھ لو یہ کیوں غلط ہے. پھر حدیث کی طرف آ جاؤ. ہم حدیث سے سنا رہے ہیں، اپنی باتیں نہیں سنا رہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور وہ غلطی کرتا ہے، جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور وہ غلطی کرتا ہے تو اللہ اس کو ایک اجر دیتے ہیں، اور صحیح کرتا ہے تو 2 اجر دیتے ہیں. حضرت معاویہ مجتہد ہیں، دلیل بخاری میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ مجتہد ہیں. حضرت معاویہ نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھا کہ اس وقت مجھے لڑنا چاہیے. وہ اپنا اجتہاد کر کے لڑے تو اجتہاد پر ایک اجر تو ملتا ہی ہے نا. جس کو اجر مل رہا ہے اس کو باطل کہا جا سکتا ہے؟ باطل تو غلط کو کہتے ہیں. حضرت معاویہ کو اللہ اجر دے رہے ہیں. دونوں گواہیاں ہم نے بخاری شریف سے دکھائی. تو کیسے کہہ سکتے ہو کہ حضرت معاویہ باطل ہے؟ باطل تم ہو. کیوں؟ اس کو سمجھ لو. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان سے آپریشن غلط ہو گیا، حکومت کوئی معاوضہ نہیں کرے گی، پکڑ نہیں کرے گی، لیکن ایک جھولا چھاپ ڈاکٹر ہے، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ انہوں نے صحیح بھی کر دیا تب بھی حکومت پکڑ لے گی. کیوں؟ کہے گی تمہیں یہ اختیار کس نے دیا تھا؟ ہم انجینئر علی مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں یا ان کے فالوور سے یہ پوچھتے ہیں حضرت مجتہد ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت معاویہ مجتہد ہے، ہم نے دلیل بخاری شریف سے دے دی. انجینئر علی مرزا صاحب مجتہد ہیں، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ پہلے ان کا مجتہد ہونا ثابت کرو. اگر وہ مجتہد نہیں ہے تو مجتہد سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور مجتہد سے مقابلہ کون کرتا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. فقیہ سے مقابلہ شیطان کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ اور ہم ان کا شیطان ہونا حدیث سے ثابت کر رہے ہیں. کم از کم ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کا ثبوت حدیث سے دکھا دیا. ارے شیطان ہونا دکھایا، لیکن دکھایا تو حدیث سے ہونے. اگلا فتنہ کون سا؟ ختم؟ سبحان اللہ. اب ایک بات کام کی سن لو کہ کام مولانا نے بہت دیر تک کام مودودی بھی اس پہ بھی بات کریں. مودودی جتنے لکھے تو اتنے میں کہہ رہے تھے. مولانا کہہ رہے ہیں مودودیت کے سلسلے میں کوئی بات نہیں. ایک صاحب گزرے ہیں جناب ابو الاعلیٰ مودودی صاحب. انہوں نے ایک دعوت یہ چلائی کہ ان کی بنیادی دعوت یہ تھی، یہ بنیادی گمراہی ان کی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ یہ کہتے تھے اسلام کا مقصد ہے خلافت قائم کرنا. ہم کہتے ہیں نا اسلام کا مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل. ان کی بنیادی گمراہی یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا مقصد ہے خلافت قائم کرنا. اب جب مقصد مان لیا خلافت قائم کرنا تو دیکھو اسلام کیسے تبدیل کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں نماز پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتے ہیں. نماز ایکسرسائز ہے. حج کرتے ہو؟ ہاں حج کرتے ہیں. کہ حج عالمی کانفرنس ہے. کیوں؟ کیونکہ مقصد مان لیا خلافت کو، اب پورے اسلام کو اس مقصد کے تابع کرتے جا رہے ہیں. ان کا نام نہیں تھا، وہ گریوی کے طور پہ جیسے کھانا آتا تو اس میں کچھ سلاد بھی ہوتی ہے، تو ان کا تذکرہ ایسی سلاد کے طور پر ہو گیا. بہرحال اب ہمیں کرنا کیا ہے اس کو سمجھیں. ہمارا بنیادی کام کیا ہے؟ اتنی باتیں تم نے اب تک جو سب کی، اچھا کتنے دن میں سیکھنے کی باتیں ہیں اب تک جو ہم نے آپ کو بتائی بنیادی باتیں، کیا لگے گا کتنے دن میں سیکھ لو گے ان باتوں کو؟ جلد کوشش کی جائے اگر اپنے طور پر بتانے کی کوشش کرو. آپ پیچھے والے بھی بول دیں، اشارے سے بول دیں، ایسے 5 کا یہ اشارہ ہوتا ہے، 3 کا یہ اشارہ ہوتا ہے. کتنے دن میں سیکھ لو گے؟ کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا لیکن آدھا اٹھایا. بھائی تمہارا ہمارا پردہ تھوڑی ہے، اٹھاؤ ہاتھ.
कितने दिन में सीख लो बताओ? 3 दिन में। 1 दिन में सीख लो जितनी बातें बताई। सही से वक्त दे दो, खाली तवज्जो से, कोई ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। फिर करना क्या रहता है, जब सीख ली तो हर एक से भिड़ जाना है? नहीं, ये असल मसला। हमारे वहां सीख के ढूंढते हैं कि मिल जाए तो उसको पकड़े, नहीं है। सीख कर करना क्या है? सीख कर करना यह है कि अपनी आवाम को सिखा देना है, ताकि उसके पास शकीली होने का सिर्फ एक रास्ता है। शकीलियत से बचाने का सिर्फ एक रास्ता है। शकीली से पहले आप चले जाओ, सिर्फ आप चले जाओ। शकीलियों से पहले कोई शकीली नहीं होगा। आप बता दो इमाम मेहदी कैसे होंगे। जब कोई इमाम मेहदी की बातें कर रहा होगा उसका फौरन माथा खनक जाएगा, लेकिन नहीं, वो मौलाना साहब बता कर गए थे ऐसे होंगे। हमने बताया ही। बुनियादी कमजोरी हमारी ये नहीं है कि हम हक पर नहीं है, बुनियादी कमजोरी हमारी ये है कि हम अपना माल बेचते नहीं है। पता नहीं किस शर्म में हम इसकी कोशिश ही नहीं करते कि जो अल्लाह ने हमें दिया है हम उसको लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं। जब तक ये अंदर से कुढ़त नहीं होगी कि बातिल ईमान को लूट रहा है और हमारे माथे पे शिकन भी नहीं पड़ रही, तब तक मौलवी साहब काम नहीं हो सकता। काम आहत से नहीं होता है, काम बहुत ज्यादा इल्म से भी नहीं होता है। ये करके दिखाया है मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह। ऐसे ऐसे लोगों को आलम की हिदायत का जरिया बनाया जिनके बारे में ये कहा जा सकता था कि ये महल्ले में कुछ ना कर सकेंगे, वो पूरे पूरे मुल्कों की हिदायत का जरिया बने, क्योंकि दिल पे ले ली। हकीम मना कर रहे हैं कि नहीं बोलना नहीं है, बोल रहे हैं। कहना मेरी जिंदगी किस काम की अगर अल्लाह के दीन पे न लग रही तो भाई जब दे ही दिया अल्लाह ने अपना दीन नेमत के तौर पे तो लगा ही दो, अब बचा के क्या करना है। हमारे बुजुर्गों के अंदर ये विरासत हम खो रहे हैं, कुढ़न वाली विरासत। कुढ़ना चला गया उम्मत के लिए। तो उम्मत कहाँ जा रही है, हमारे अंदर फिक्र नहीं आ पा रही। ये कुढ़न वापस आ जाए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में गौर कर लो, हुजूर की जिंदगी में कुढ़न गालिब। कैसे कैसे रसूलुल्लाह को दावत के लिए रोका गया। अबू तालिब से जोर लगवाया जा रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अंदर दाखिल हो रहे हैं, दरवाजे पर बैठा दिया जा रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। करीब अबू जहल बैठा जा रहा है। उसके बाद ये अबू तालिब ये कह रहे हैं, तुम सिचुएशन पर गौर करो कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमने तुम्हारा कितना साथ दिया, अब हड्डियां बूढ़ी हो रही है, अब हम नहीं दे सकते। यानी बहुत बड़ा सहारा छूट रहा है। हुजूर उसके जवाब में क्या कह रहे हैं, जैसे तुम्हारे लिए सूरज से शोला लाना मुमकिन नहीं है, ऐसे मेरे लिए ये मुमकिन नहीं कि मैं अपनी दावत छोड़ दूं, मैं अपनी हिदायत की बातें करना लोगों से छोड़ दूं। मेरे जिम्मे है कि मैं लोगों को समझाऊं। कितनी कुढ़न होगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कि कुरान नाजिल हो रहा है कि लअल्लका बाक़िउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, आप अपनी जान को घोट लेंगे इसलिए कि ये लोग ईमान नहीं लाते। हमारे अकाबिर के अंदर ये गम था। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ लोगों ने लिखा है, अभी हालिया दिनों में उनका इंतकाल हुआ। फरमाते हैं एक रात हजरत के साथ सो गए, देखा कि रात में हजरत रहमतुल्लाह अलैह बिस्तरे पर ऐसी दिल के अंदर से आवाज आ रही जैसे हड्डियां उबल रही है, बस उम्मत के हक में रो रहे हैं। कादियानियत के सिलसिले मुफ्ती तकी साहब ने लिखा है, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह पूरे दिन के थके हुए रात में देखा, गौर किया तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह अपना बिस्तरा छोड़े हुए सज्जे में सर रख के कह रहे हैं, अल्लाह उम्मत के ईमान का क्या होगा। ये सारे फितने उम्मत का ईमान लूट रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी। और ये कोई बहुत इल्मी मसले नहीं है कि इसके लिए बहुत दिल लगाने पड़े। थोड़ी सी हिम्मत करके अगर हम सीखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सिखला जाएंगे। बस हमें कोशिश करनी है। थोड़ा सा अपने ऊपर कहाँ कहाँ हमारा वक्त लगता है, मदरसे के अलावा भी हो जगह वक्त लग जाता है। अरे थोड़े दिन कोशिश करके इसको सीख लो और सिखाने बस एक कुढ़न वाला बंदा चाहिए और ज्यादा लोग भी नहीं चाहिए, 3-4 भी हो जाए काफी है, लेकिन दर्द हो दिल में, काम कर ले जाएंगे। मौलाना शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जुमला फरमाया करते थे, कामयाबी तो काम से होगी न कि हुस्न कलाम से होगी। कामयाबी तो भाई कुछ करने से होती है। एक साहब को रोजाना तरगीब दी जा रही है, स्विमिंग करो स्विमिंग करो स्विमिंग करो। एक साहब कहते हैं आओ तुम पकड़ा के कूदा ही दे रहे नदी में, कूदा दिया नदी में, अब तो हाथ पैर मारेगा ना जान बचाने के लिए, थोड़ी बहुत तो आ ही जाएगी। ऐसे ही सीख के कूद जाओ दावत के मैदान में, सिखाने वाले बन जाओ। सिखाने वाले का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है जानते हो? जो मस्जिद में अजान देता है उसकी नमाज पक्की है,
کیوں؟ کیونکہ اس نے لوگوں کو بلا لیا. جب تم ایمان کے محافظ بن جاؤ گے تو کم از کم اپنا ایمان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے بچا رہے گا، اپنے گھر والوں کا تو بچا رہے گا. یہ کم سستا سودا ہے کہ ایمان بچا کر لے جائیں. بعضوں نے صرف اس لیے بتا رہے ہیں کہ آسان کر کے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بس لے لو دل پر. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب شخصیت تھی. بیان کر رہے تھے، ایک صاحب کہنے لگے کس کی نیت کرے ہو؟ کہنے لگے اس مجمع کی نیت کریں. میں نے اوٹ پار کی نیت کروں، آخری کنارے کی نیت کروں کہ ان تک کو سنانا ہے. ہمارے اندر جذبے ہی سخت پڑ گئے. ہمارے سامنے باتیں پھیل رہا تو ہم شرما رہے ہیں، ہم کیسے سمجھائیں؟ اور ہمارے پاس حق ہے، اس کے بعد ہمارا یہ حال. اس دعوت یعنی ہمارے بزرگوں نے کتنی محنت کری، یہاں تک دین پہنچا دیا. اب بھائی ہماری ذمہ داری کہ ہم اس کو آسان آسان لفظوں میں لوگوں کے سامنے واضح کریں، بتائیں، سمجھائیں. لگ بھگ میری بات مکمل ہو گئی ہے. کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو کسی باطل فرقے کے تعلق سے تو وہ پوچھ سکتے. کسی مجمع میں کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات ایسی لگی ہو جو نہ سمجھ میں آئے تو وہ پوچھ لے، دوبارہ سے دوہرا دی جائے گی. اس کو لگ رہا ہو ضروری بات تھی، چھوٹ گئی تو پھر سے دوہراتے. نہیں ہے کوئی سوال؟ پر سب پوچھ رہے ہیں. ہاں کیا پوچھ رہے ہیں؟ پوچھو. غیر مقلد کیسے کام؟ اچھا ہاں، فرقہ غیر مقلدیت کے حوالے سے بات نہیں ہے. غیر مقلدین کا جو فتنہ ہے وہ اس کی دعوت یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کی تقلید ضروری نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ائمہ اربعہ کی تقلید شرک ہے. دو دعوے ہو گئے نا، ان کے میں دو لوگ پائے جاتے ہیں. بعض کہتے ہیں ائمہ اربعہ کی تقلید. ائمہ اربعہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ کون نہیں جانتا؟ ہاتھ اٹھاؤ بتائیں. ائمہ اربعہ ہاں دیکھو اتنے ہی کے لوگ تھے. ہماری بنیادی کمزوری تو یہی ہے نا، پوچھ لیا کرو. ائمہ اربعہ 4 امام ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ان کو کہتے ہیں ائمہ اربعہ. وہ کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کی تقلید ضروری نہیں ہے. بعض کہتے ہیں شرک ہے. ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ائمہ اربعہ کی تقلید واجب ہے. کیا ہے؟ ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سمجھدار ہیں ان کی اطاعت کرو. یہ سمجھدار کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمجھدار لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو فقہ والے ہیں. کون والے؟ فقہ والے. فقہ کسے کہتے ہیں؟ جو گہری سمجھ رکھتے ہیں دین میں. اللہ نے ان کی اطاعت کو اس آیت میں، حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں، اللہ نے ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے. ان کا بنیادی دعویٰ کیا تھا؟ تقلید شرک ہے. ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ تقلید واجب ہے. ہم نے اپنے دعوے کے مطابق دلیل دی کہ نہیں دی؟ ان کی دلیل کیا ہے یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے تاکہ ان کا وہ آگے سمجھا جائیں گے. وہ کہیں گے اللہ نے قرآن میں کہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اتباع اس کی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس کے علاوہ اولیاء کی اتباع کیوں کرتے ہو؟ امام ابو حنیفہ ولی تھے کہ نہیں تھے؟ دیکھو اللہ منع کر رہے ہیں. بالکل نیا ساتھی، نئی چیز بالکل اس کے سامنے آئی. واقعی قرآن میں جو لکھا ہے ایسے. وہ اولیاء کیسے تھے؟ قرآن کہتا ہے لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. نہ ان کے پاس عقل تھی نہ ان کے پاس ہدایت تھی. تو نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ تو ایسے نہیں ہے. ویسے ایک صاحب کہنے لگے دودھ پینا حرام ہے. بوال ہو گیا. عجیب بات کرتے ہیں یار، دیکھو دودھ پینا حرام کہہ دیا. پھر جب بالکل بوال ہونے لگا تو کہنے لگے ہم کتیا کے دودھ کی بات کر رہے ہیں. تو وہی حال ان کا ہے. پہلے کہہ دیا تقلید شرک ہے. کیسے لوگوں کی؟
دلیل جو دے رہے ہو اس میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ ایسے ہیں نہ ان کے پاس عقل ہے نہ ان کے پاس ہدایت ہے. اسی آیت سے پتہ چل گیا جن کے پاس عقل ہو جن کے پاس ہدایت ہو ان کی ضروری ہوگی. واقعات سے بات یاد رہ جاتی ہے اس لیے تم لوگ کو ایک واقعہ سنا ہے. ہمارے قریب میں کانپور میں ایک جگہ ایسے ہی مناظرہ تھا, ہم لوگوں کو بھی بلایا گیا. بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے, بڑے بڑے محدث ہوتے ہیں یہ لوگ, بہت جانکاری ہوتی ہے ان لوگوں کو. یہی سب ہم لوگ سوچتے ہیں نا, بالکل غلط ہے یہ, ایسا کچھ نہیں ہے, بہت جانکاریاں کری ہوتی. بیٹھے ہوئے تھے, بیٹھے بیٹھے کہنے لگا پلٹ کے کہ مولانا آپ لوگ نا قرآن حدیث نہیں مانتے, اماموں کی باتیں کرتے ہیں, اماموں کی باتیں کرا لو, فقہ میں یہ لکھا ہے, حدیث میں کیا لکھا ہے یہ بتا دیں گے آپ لوگ. بہت دیر تک اس نے اسی پہ لیکچر دیا. اب چائے اسی کی پی رہے تو سن لیا, تھوڑا سا سن لیا. جب چائے ختم ہونے کے قریب ہوئی تو اس سے پوچھا یہ جو چائے ہے جو پی رہے ہیں عموماً بھینس کے دودھ کی ہوتی ہے, بھینس حلال ہے کہ حرام؟ سوال ہم پوچھ رہے ہیں. اچھا یہ سوال کوئی بہت علمی ہے, بھینس حلال ہے کہ حرام؟ کون بندہ ہے جو نہ پوچھ پائے گا اس میں؟ ہاتھ اٹھا دے. کم از کم اتنا تو نہ پوچھ پائیں گے بھینس حلال ہے کہ حرام. یہ ہم نے سوال اس سے پوچھ لیا بھینس حلال ہے کہ حرام, تو پلٹ کے کہتا ہے شرارت نہیں کرو. شرارت کون سی بات, چائے پی رہے ہیں بھینس کے دودھ کی, تم کہہ رہے ہو اماموں کو نہ مانو, ہم نے چھوڑ دیا اماموں کو نہیں مانیں گے, آج سے چھوڑ دیا تمہارے کہنے پہ. اب تم قرآن حدیث سے بھی تو مسئلہ حل کرو نا. قرآن کیا ہے, پڑھو بھینس حلال ہے. اب جو مسئلہ ہم کل تک چائے کا امام صاحب سے حل کرتے تھے آج پھنس جائے گا نا. میری تو چائے چھوٹ جائے گی تمہاری وجہ سے. یہ ہم چھوٹے پیمانے پہ ایک مثال دے رہے ہیں, چائے نہیں چھوٹے پورا دین چھوٹ جاتا ہے. پھر ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر یہ کہنا پڑے گا قرآن کی آیت دکھاؤ حدیث دکھاؤ, قرآن کی آیت دکھاؤ حدیث دکھاؤ. قرآن کی آیت حدیث ہوگی تو دکھائیں گے نا, ہے ہی نہیں. بھینس کو عربی میں جاموس کہتے ہیں, جاموس کا لفظ کہہ دو, لفظ ہی دکھاؤ. اچھا جب لفظ ہے نہیں ہے تو اس کا حلال و حرام ہونا کہاں سے ثابت ہو جائے گا؟ اس کو ضرورت پڑے گی نا کسی چیز کی, وہ ثابت کرے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کا مقابلہ ایسے ہی سکھایا. ایک دعویٰ کرنا بڑا دعویٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا مقابلہ کرنا ایسے ہی سکھایا. حضور نے فرمایا کہ قیامت سے قریب ایک صاحب آئیں گے, صوفے پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے, کہیں گے حسبنا کتاب اللہ, میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. تم سے ملاقات ہو پوچھ لینا گدھا حلال ہے کہ حرام, کیونکہ گدھے کا حلال حرام ہونا قرآن میں نہیں ہے. ضرور بھی ضرور کہیں ضرورت پڑے گی نہ جانے کی, جہاں جانے کی ضرورت پڑے بتا دینا کہ حدیث سے ہم کل تک اس کو حل کرتے تھے, آج تو حل کر دیں. غیر مقدیت کا فتنہ یہ ہے, وہ ناقص دین کو کامل تصور کرتا ہے, اس کے دین میں نقص ہے, ادھورا دین پیش کرتا ہے. ایک بزرگ گزرے پڑوس کے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا ایک شاگرد تھا, اس کو شرارت سوجی. طلبا کا ذہن تو شرارتی قسم کا ہوتا ہی, شرارت سوجی کہ چلو ان کے کسی ادارے چلتے ہیں, بات کرتے ہیں غیر مقلدین سے. چلے گئے, ان سے جا کے کہا کہ حضرت اتنے سالوں سے ہم اہل حدیث ہونا چاہ رہے ہیں, کوئی بنا ہی نہیں رہا. اب بالکل نرالی بات ہے, وہ تو خود ڈھونڈتے بنانے کے لیے, اور یہ جا کے کہہ رہا ہے کوئی بنا ہی نہیں رہا. کیسے ہو جائے گا؟ آج صحیح جگہ آئے ہیں آپ انشاءاللہ, آج اہل حدیث ہو کے کہیں گے آپ. کہنے لگے اصل میں دیکھیے ایسا ہے کہ ہم سچے اہل حدیث ہونا چاہتے ہیں, جھوٹے نہیں. میں نے کہا سچے جھوٹے کا مطلب؟ کہنے لگے آپ ہمیں اہل حدیث بنائیں گے, ابھی اب امام ابو حنیفہ کو مان رہے ہیں, امام ابو حنیفہ سے مسئلوں کا حل کر رہے ہیں, آپ اہل حدیث بنا دیں گے تو یہ مسئلے ہم کیسے حل کریں گے؟ مسئلے قرآن حدیث سے حل کریں گے. ہاں یہی سچا اہل حدیث ہے, قرآن حدیث سے میرے مسئلے حل کرا دیں. یعنی یہ بتائیے میرے پانی میں مکھی گر گئی, یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک؟ سہ کر وہ سوال پوچھا جو حدیث میں تھا. یعنی پانی تو پاک ہے, حدیث میں ہے کہ اس کو ڈبو دو, مکھی کو نکال دو, پھینک دو, اور پانی کو پی بھی سکتے ہیں, نہیں بھی پی سکتے. بہرحال کہنا مچھر گر گیا, مچھر کا تو تذکرہ نہیں تھا. کہنے لگے شرارت کرنے آئے ہو تم؟ شرارت کرنے نہیں آئے, صرف ایک بات سنو, تم ہمیں قرآن حدیث کا نام لے کر اپنی بنواتے ہو. ہم یہ نہیں چاہتے
ہمارے بڑوں نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے وہ غور کے ساتھ پہنچایا ہے. قرآن و حدیث کے ظاہر میں پورا دین لکھا ہوا نہیں ہے, بعض چیزیں چھپی ہوئی ہیں. بھائی وہ لمیٹڈ ہے نا, آیتیں لمیٹڈ ہے, روایتیں لمیٹڈ ہیں, قیامت تک آنے والے مسائل گویا کہ انلمیٹڈ ہے. تو اس سے کیسے حل ہو جائے گا مسئلہ؟ تم بس قرآن حدیث کا نام لے کر ایک طرح سے ہمیں بہکا دیتے ہو. بس ہم یہ بتانے آئے تھے کہ جو ضرورت کل تک ہم قرآن حدیث سے اور ائمہ اربعہ سے پوری کرتے تھے, تم نے آج کہا کہ ہم خالی قرآن حدیث سے پوری کرا دیں گے. ہم نے سوال کر کے خالی اس ضرورت کو بتایا کہ وہ پوری ہوتی نہیں ہے, بغیر ائمہ اربعہ کے وہ ضرورت پوری ہوتی نہیں ہے. تو ان کا کام کرنے کا انداز یہ تھا. اگر ہو سکا تو انشاءاللہ تعالی نماز کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تو دو دلچسپی لیتے ہوں وہ آ جائیں, انشاءاللہ کوئی ترتیب بنا لی جائے گی کام کی. یہاں شہر میں حضرت والا تشریف لا چکے ہیں.